آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بالآخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ صرف محنت اور تگ و دو ہی کرتے ہیں اور کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے؟ آخر سب انسان برابر ہیں، تو ایسا کیوں؟ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس پہ بڑے بڑے نفسیاتی تجربات بھی کیے جا چکے ہیں، ایکیڈیمک سٹڈیز بھی کی جا چکی ہیں، اور حتیٰ کہ موٹیویشنل سپیکر خواتین و حضرات بھی اس پہ طب آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ اب تک جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس میں 21 چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں مشترک ہوتی ہیں، جو انہیں باقی دنیا سے سیپریٹ کرتی ہیں، منفرد کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ان 21 چیزوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسی 3 چیزوں کا ذکر ضرور کروں گا جو تقریباً ہر طرح کی تحقیق میں ہی مختلف ناموں اور مختلف حوالوں سے وہ پائی جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے سیکھنے کے عمل کو نہیں روکتے۔ نمبر 2، ان کی نیٹ ورکنگ کی سکل بڑی زبردست ہوتی ہے، اور نمبر 3، ان کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں فردن کے ان چیزوں کے معنی کیا ہیں۔ نمبر 1، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے سیکھنے کے عمل کو ختم نہیں کرتے۔ اٹ مینز کہ ہر وہ چیز جو ان کے سامنے آتی ہے وہ اسے ایک ایسی تھیوری کے طور پہ دیکھتے ہیں جو ان کے کام آ سکتی ہے۔ میں نے اس تھیوری کا نام رکھا ہوا ہے either learn it or confirm it, which means کہ اگر وہ چیز آپ کے سامنے لائی گئی ہے تو 2 ہی چیزیں پاسبل ہیں، وہ چیز آپ کو پہلے سے پتہ ہے یا وہ چیز آپ کو نہیں پتہ۔ اگر تو چیز آپ کو نہیں پتہ then learn it، سیکھ لیں اس کو۔ اور اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو اس کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہ کریں کہ وہ چیز آپ کو پہلے سے پتہ ہے، بلکہ اس اپرچونٹی کو بھی اویل کریں، کنفرم کریں کہ جو مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک پتہ ہے۔ مجھے تو پتہ ہے لیکن جس اینگل سے یہ آدمی کہہ رہا ہے ممکن ہے اس سے میری پہلے سے موجود انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے۔ ممکن ہے کہ پہلے مجھے جس طرح سے پتہ تھا اب میں اس سے بہتر کچھ سیکھ جاؤں۔ اگر نہ بھی سیکھ پایا تو کم سے کم کنفرمیشن تو ہو جائے گی جو مجھے چیز پتہ ہے وہ ٹھیک پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کہی تھی نیٹ ورکنگ۔ بزنس میں ایک محاورہ ہے کہ یور نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں اور ان اثاثوں کی مالیت کتنی ہے تو صرف یہ دیکھیے کہ آپ کے نیٹ ورک میں کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ ایک انالیسس دنیا میں کیا گیا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جیسے رچرڈ برینسن ہیں یا بیزوس ہیں، ان لوگوں سے اگر ان کی ساری دولت لے لی جائے لیکن ان کا نیٹ ورک ان کے پاس رہنے دیا جائے تو یہ کتنے جلدی اتنے ہی امیر ہو سکتے ہیں جتنے یہ آج ہیں۔ اور جواب یہ سامنے آیا کہ تقریباً 5 سے 7 سال میں ان لوگوں کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوگا جتنا آج ان کے پاس ہے، صرف اس لیے کہ ان کے نیٹ ورک میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنی کھوئی ہوئی کامیابی کو اتنا جلدی پا سکتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ، نیٹ ورکنگ، نیٹ ورکنگ۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے چیز کہی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، وچ مینز کہ یہ کبھی بھی موٹیویشنل سپیکرز کی ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے کہ بیٹا تم جو چاہو وہ بن سکتے ہو۔ They don't believe in that، بلکہ یہ صرف وہی کچھ بننا چاہتے ہیں جو یہ بن سکتے ہیں، جس چیز کا ٹیلنٹ لے کے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کسی اور چیز میں وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے پیشن کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ٹیلنٹ کے ساتھ الائنڈ ہے۔ اگر تو وہ ہے then it's fine، اگر نہیں ہے تو یہ اس کو ریجیکٹ کر کے اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں کلیئرٹی ہوتی ہے۔ میں سمری ایک دفعہ پھر بیان کر دوں کہ ان لوگوں میں 3 چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ پہلے کہ یہ کبھی بھی سیکھنے کے عمل کو بند نہیں کرتے۔ نمبر 2، نیٹ ورکنگ سکلز ان کی غضب کی ہوتی ہیں۔ اور نمبر 3، ان کو اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ جس چیز کو یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ صرف اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ The question is، کیا یہ تینوں چیزیں بہت مشکل ہیں؟ And the answer is no، یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔